نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم بھائی اور دوست بزرگوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، حتیٰ کہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ شفقت اور محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ میرا بندہ ناکام ہو جائے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کامیاب ہو۔ اور کامیابی ایک ہماری دنیا کی کامیابی ہے اور ایک آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو آدمی جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا، سب سے بڑا کامیاب انسان یہ ہے۔ اور وہ کامیابی اعمال سے ملتی ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاۃ طیبہ، کہ جو آدمی نارینہ یا زنانہ، جو مرد اور عورت عمل صالح اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، مرنے کے بعد کی ہمیشہ کی خوشی، ہمیشہ کی کامیابی اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے، ہمیشہ کی اللہ تعالیٰ کا جو مہمان خانہ جنت ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ اور جو آدمی اللہ کے دین سے اعراض کرتا ہے فمن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جو اللہ کے دین سے اعراض کرتا ہے، اللہ کے احکامات سے منہ پھیرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا تنگ کر دیتے ہیں، اور کل قیامت کے دن اس کو اللہ تعالیٰ اندھا اٹھائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بہت شفیق مہربان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم صلح کر لیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کے جو ارشادات ہیں ہم ان پر عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے وہ ہم بھرپور طریقے سے کریں۔ زندگی موت کا کچھ پتہ نہیں چلتا، کس وقت موت آ جائے اور اللہ کی طرف بلاوا آ جائے، اور یہ دنیا کا سارا نظام یہیں دھرا کا دھرا رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے کے انتظار میں ہیں، کیونکہ القرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، کریم رب سے کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا۔ تو اللہ تعالیٰ تو بڑے مہربان ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک ظالم بادشاہ تھا، ہر قسم کے گناہ کے اندر مبتلا تھا، اور ہر قسم کے عیب، زناکاری، بدکاری، ہر قسم کے عیب اس کے اندر تھا۔ راستے میں سفر میں جا رہا تھا، تو جیسے ہی گھر سے نکلا سفر میں جانے کے لیے، تو باہر دیکھا کہ ایک کتا ہے، اس کو خارش لگی ہوئی ہے، اور وہ بیچارہ سخت سردی کا زمانہ ہے، اور سختی کی وجہ سے وہ ٹھٹر رہا ہے اور تڑپ رہا ہے۔ اس نے اس کو دیکھا تو اس کے پاس گیا، اس کو اٹھایا اور اپنے بندوں کو دیا کہ اس کو لے جاؤ میرے گھر میں، اور میرے آنے تک اس کا خیال رکھنا۔ وہ سفر پہ گیا ہوا تھا، واپس آیا تو واپس آ کر اس کتے کو جو ہے اس کو تیل لگایا، اس کو نہلایا دھلایا، اس کو تیل لگایا، اس کی مالش وغیرہ کی، اور اس کو کھانا وغیرہ دیا، اس کو دودھ پلایا، اور وہ جو ہے وہ کتا جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا۔ 2-3 دن گزرے تھے، اس کے بعد وہ اس بادشاہ کا، وہ جو ہے ظالم بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے خواب میں دیکھا کہ بھائی ان کے اس عزیز نے، ایک جان پہچان والے نے، جو اس کی زندگی سے واقف تھے، اس کے کارنامے، اس کے گناہ، وہ سارا کچھ ان کے سامنے تھا، انہوں نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ بھئی یہاں کیا کارگزاری ہے، کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سامنے بلایا اور مجھے کہا کہ اے کتے، مجھے اس طرح آواز دی کہ اے کتے، کہ تو کتا تھا اور ایک کتے کی وجہ سے ہم نے تیری مغفرت کر دی۔ تو کتا تھا اور کتے کو ہم نے تیرے پاس بھیجا، تیری مغفرت کا سبب اور ذریعہ ہم نے کتے کو بنا دیا۔ یعنی تیرے کارنامے جو کتوں کے اندر کام ہوتے ہیں وہ سارے کام تیرے اندر تھے، لیکن ہم نے کتے کو تیرے پاس بھیجا، تو نے اس کتے کی اوپر رحم کیا، اس کتے کی برکت سے ہم نے آپ کی مغفرت کر دی۔ تو اس کتے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی۔ تو اس لیے اللہ تو بڑی مہربان ذات ہے، ہم اللہ کی طرف رجوع کریں۔ ہر ٹائم اللہ تعالیٰ، جب رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ہاتھ پھیلائے ہوتے ہیں، اے دن کے گناہ گار بندے آ جا میری طرف۔ جب صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدا لگتی ہے، اے رات کے گناہ گار بندے آ جا میری طرف۔ بندے کو اللہ تعالیٰ سینے سے لگانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں کہ میں اپنے اس بندے کو سینے کے ساتھ لگا لوں اور یہ بندہ میرا بن جائے۔ اس لیے ہم اپنے گناہوں کو چھوڑ کر، اب ٹھیک ہے گناہ ہوگا، ہم انسان ہیں، خطا کار ہیں، ہم سے غلطی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جس سے گناہ ہو جائے اور گناہ کے بعد اللہ سے توبہ کریں، اور گناہ کے بعد
اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، یہ بندہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے اور توبہ نہیں کرو گے، میں ایسی مخلوق پیدا کر لوں گا جو میری نافرمانی کریں گے اور مجھ سے معافی مانگے۔ گناہ ہو جائے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، یہ بندہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ تو اس لیے ہم اپنے گناہوں کے اللہ سے معافی مانگیں، اللہ کی طرف ہم رجوع کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔